ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائی ہو سکتا ہے آج آخری دن ہو شام کو چاند نظر آ جائے ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے اس لیے میں پہلے بھی اللہ کے ذکر کے بارے میں کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے ذکر 3 مرتبے ہیں اس کے تین چیزیں ہیں ان کے 3 مرتبے سب ایک تو ہے ذکر اللہ جو آدمی لا الہ الا اللہ قرآن پڑھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے یہ ذکر اللہ ہے ایک ہے ذاکر جو ذکر کرتا ہے وہ ذاکر ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کا یہ ذاکر ہے تیسری چیز ہے مذکور وہ ذات جس کا ذکر کر رہا ہے یاد کر رہا ہے اللہ یہ 3 چیزیں ہیں جو آدمی دنیا میں ذکر جہاں بھی کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے 3 چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ذکر جو کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر ہے قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کا ذکر ہے ایک ہے ذاکر ذکر کرنے والا ایک ہے وہ ذات والا صفات جس کو یاد کر رہا ہے آواز دے رہا ہے بلا رہا ہے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے غور کیجئے بڑی عجیب و غریب بات ایسا ہی آدمی جو اللہ کے ذکر میں فنا پا گیا ہو گم ہو گیا ہو وہی کہہ سکتا ہے ہر آدمی نہیں کہہ سکتا کہتے سب سے پہلا مرتبہ ذکر کا یہ ہے کہ ذاکر ذکر کرنے والا ذکر پر سوار ہو جائے سب سے پہلا مرتبہ سوار ہو جائے یعنی اس کے قبضے میں ہو ذکر اگر ذکر بھاگنا بھی چاہے کہ آج موقع نہیں ہے اس طرح سوار ہو جائے ذکر کرنے والا کہ ذکر چھوٹ جانے والے ہوگا ذکر یہ مطلب سوال ہونے کا
اگر اللہ کا ذکر کسی دنیا کی سبب اور عارض کی وجہ سے آج کا وقت چھوڑ دے، چاہتا ہے کہتا ہے آج ذکر نہیں، مگر ذکر کرنے والا اس طرح سوار ہو کہ اس کو ذکر اللہ کو چھوٹنے نہ دے، گویا کہ سوار ہے کہ اگر چاہے بھی بھاگنا نہیں بھاگ پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر ذاکر کی مٹھی میں ہے، چاہے دنیا کے حالات کیسے ہی بد سے بدتر کیوں نہ ہو، مگر ذکر بھاگ جائے ذاکر سے ہوگا نہیں، ذاکر کو ذکر کرنا ہی ہے اور کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ذاکر ذکر اللہ کے اوپر سوال ہے، یہ تعبیر ہے پہلا مرحلہ۔ اسی میں پھیر ہو جاتے ہیں لوگ، آگے پرچہ دیتے ہیں کہ پابندی نہیں ہو پاتی، کیا مطلب ہے؟ جب ذکر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، ہم تو خالی ہاتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن مقصد ہے کہ ذاکر اس طرح ذکر پر سوار ہو گیا ہے، اس کی طبیعت کے اندر، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ذکر اللہ کی بیٹھ گئی ہے۔ ذاکر اگر ذکر بھاگنا بھی چاہے تو نہیں جاتا، کچھ حالات بھی ہو جائیں، ذاکر ذکر کو چھوڑ دے ایسا نہیں۔ پہلا مرحلہ فرماتے ہیں، دوسرا مرحلہ ذکر اللہ ذاکر کے اوپر سوار ہو جائے۔ اگر ذاکر چھوڑنا چاہے، بھاگنا چاہے، چھوڑ نہیں سکتا۔ ذکر اللہ کی محبت، ذکر اللہ کی چاشنی، ذکر اللہ سے دلچسپی ایسی ہو گئی ہے کہ کسی طرح چینی نہیں آتی ہے بغیر اللہ کے ذکر کے۔ ذکر اللہ اس طرح سوار ہے کہ اگر ذاکر ذکر اللہ سے بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتا۔ جیسے نماز، ارے بھائی فرض نماز کا جس کو احساس ہے، اگر نہ ملے نماز پانی نہیں ہے کیسی بے چینی ہوتی ہے، نماز چھوٹ جائے نہیں ہوگا۔ نماز چھوٹ گئی فجر کی، صحابہ اور خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ ہمیں لگا کہ جیسے قیامت آ جائے گی آج، نماز پھر چھوٹ گئی۔ 2 مرتبے ہو گئے۔ ذاکر ذکر کا ناغہ نہ ہونے دے، ذاکر ذکر پر سوار ہو جائے۔ دوسرا مرتبہ ذکر ذاکر پر چڑھ کے بیٹھ گیا، اگر بھاگنا بھی چاہے گا بھاگ نہیں سکتا۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں کس مرتبے کے اندر ہیں، اور جو خوش بخت و خوش نصیب آدمی کامیاب ہو گیا تو آخری مرتبہ یہ ہے کہ مذکور ذاکر پر سوار ہو جائے۔ اللہ کی ذات، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب ہر عمل اللہ کے لیے، اللہ سوار ہے اس کے اوپر۔ یہ وہ چیز ہے
کہ جن کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت پیوست ہو گئی، اس کی چاشنی، اس کی لذت اللہ کے ذکر کی اس طرح سوار ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت قتل و قتال ہو رہا ہو، لوگ مر رہے ہوں، مار رہے ہوں، ذکر نہیں چھوٹے گا۔ جیسے نماز میدان جنگ کے اندر لوگ مر رہے ہیں، خود دیکھ رہا ہے مر رہا ہوں، چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے نماز کی نیت، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کیا بگڑ رہا ہے۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے، یہ ان خوش وقتوں کا ہے جو پہلے دو مرتبے حاصل کر کے اللہ کے قربت حاصل کر چکے ہیں، ذکر اللہ کی کثرت سے کہ ذات خداوندی اس طرح رگ و پے میں بس گئی ہے، دماغ میں، دل میں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ 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 اللہ۔ بڑی عجیب بات ہے۔ مقصود ہر ذکر کرنے والے یہ تیسرا مرتبہ مقصد، اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے آدمی کو ذکر جس پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے، دل و دماغ کو اللہ کے ساتھ لگا کر کرنا چاہیے، یہی آدمی کی خوش نصیبی ہے اور اسی پر اس کو کامیابی ہے۔ یہ تیسرا مرتبہ جو اصل مقصود ہے وہ بغیر پہلا اور دوسرا مرتبہ حاصل کیے ہوئے نہیں ہو سکتا، وہ مرتبہ پابندی کے بغیر میسر نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب کو میں دیکھا کرتا تھا، مولانا اسد صاحب کو، آخر میں بہت دن تک وہ بے ہوش رہے ہیں اسپتال میں، لیکن میں دیکھتا تھا کہ منہ کھلتا تھا کسی وقت، زبان حرکت میں ہے، آواز نہیں ہے، زبان حرکت میں ہے، منہ کھلا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ اسم ذات، اللہ کی ذات کا نام اتنا کیا کرتے کرتے حضرت نے کرایا، اتنا کرایا کہ بے ہوش ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، مگر زبان حرکت میں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سوار ہو جانا آدمی کے اوپر مقصد اللہ کا، مذکور جس ذات کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات، وہ اس طرح سوار ہو گئی کہ ذاکر اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہو جائے، اللہ نے اس کو اتنا قریب کر لیا، ذکر کرتے 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 اس طرح کہ دل و دماغ میں اللہ بس گیا، مذکور بس گیا۔ اب جو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، ہر وقت کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، بات کر رہا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، جو کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، بھولتا ہی نہیں اللہ کو۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ یعنی مذکور اس پر سوار ہے، ہو گیا۔ یہ وہ آخری مرتبہ ہے
جس خوش نصیب انسان کو مل گیا اس نے اپنے مقصد کی کامیابی کو حاصل اسی کو قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر چل رہے ہیں تب کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تب کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تب کر رہے ہیں، ہر حال میں ہر وقت میں کوئی اور مشغلہ ہی نہیں ہے، وہی ہے۔ پہلے گزر چکا ہے المستحضرون فی ذکر اللہ، جب کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، بات کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، معاملہ کسی سے کرتے ہیں تو اللہ، ہر کام زندگی کا صرف اللہ۔ میرے بھائی اب تو رمضان گزر گیا ہے، مگر گھر جاؤ گے تو اس کو لے کر کے جاؤ، کوشش کرو۔ سب سے پہلا مرتبہ تم ذکر پر سوال چھوٹنے نہ پڑے، اس کے بعد ہی دوسرا تیسرا مرتبہ ورنہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے، ہو سکتا ہے بھی آج آخری دن ہو، اس لیے رمضان کی رات تو گزر گئی، اگر آج چاند نظر آ گیا اس کا مطلب یہ ہے روزے ختم۔ یہ رات رمضان کے باہر کی رات ہوگی، اگر ایسا ہو گیا۔ کہتے ہیں افغانستان میں آج عید ہو گئی، اللہ جانے۔ میرے بھائی رمضان کی ہر رات میں للہ عتقاء فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات میں اللہ بے شمار بندے جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے عتقاء، ان کو آزادی ملتی ہے، جہنم سے نکل کر جنت کے مستحق بن رہے۔ ہر رات میں فی کل لیلۃ من رمضان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رمضان کے ختم ہونے کے بعد اگلے دن جو عید کی نماز ہے عید کی نماز تو ہے، لیکن در حقیقت یہ عید کی نماز مہینے بھر میں جو اللہ کے لیے بھوکا رہا ہے، جاگا ہے، اس کا پھل ملنے کے لیے، یہ پھل ہے اللہ کی طرف۔ اس رات میں بعض روایات میں آتا ہے کہ جتنے گناہگاروں کو جہنم کے کا فیصلہ جن کے لیے ہوا اور روز آنا نکلے ہیں جہنم سے ہر رات میں، اللہ جتنا مہینے بھر میں راتوں میں نکالتا ہے، تنہا عید کی رات میں اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ اپنے کھیل کود میں رات کو لگانا نہیں، جس طرح رمضان کی رات میں اللہ سے لو لگانے کی کوشش کی ہے، اس رات میں بھی اللہ سے تہجد کا پڑھنا،
لگانا، قرآن کی تلاوت کرنا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ وہ استحقاق جنت کا اگر رمضان میں رہ گیا تو آج کی رات میں حاصل ہو جائے، یہ کوئی کم چیز تو نہیں ہے۔ وقت اور توجہ کرنی چاہیے، میں دیکھتا ہوں توجہ میں بہت کرنی۔ یہ جو آخری حصہ ہے یہاں آسام کے لوگ رہتے ہیں، ان میں جوان ہیں جو باتیں کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو بات کرنی ہے وہاں چلے جاؤ، باہر کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں کوئی سو رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور یہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں تک رات میں سو نہیں سکا تو میں نے ڈانٹا اس کو۔ یہی لوگ ہیں، آسامی لوگ ہیں میرے خیال میں، جوان ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، خود بھی عمل نہ کروں، دوسروں کو کرنے بھی نہ دوں۔ ارے بھائی باتیں کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ سو جاؤ۔ سونے والوں کو سونے دو۔ کیا تمہارے اوپر آفت ہے؟ کس نے کہا ہے تم سے کہ آؤ آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھو اعتکاف کرو؟ جاؤ، جا کر بات ہی کرنی ہے، جاؤ، دنیا خالی پڑی ہوئی ہے، جا کے یہی کرو، مستی کرو، اڑاؤ۔ اللہ کی رحمت کے رات اور دنوں کو بیکار گزار دو، یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور یہ لڑکے ہیں، یہ جوان آدمی ہیں، میرے خیال میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب تو گزر گیا، میں کتنے دن باقی رہوں، کون رہتا ہے کیا جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں، وہ اچھے کام جو کیے ہیں ان کو ملیا میٹ کے ختم کر دیتا ہے۔ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ میں جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، سیدھے بھاڑ میں جائے جماعت، تمہیں بات کرنی ہے وہاں جا کر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اوپر چلے جاؤ، جا کر کے بات کرو، مکھی مارنی ہے مارا کرو۔ یہاں مسجد میں سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے ان کے اپنے مسائلوں کو خرائی تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس سے توبہ کریں، خاموش رہیں، قرآن پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، اور اگر بات کرنی ہے تو ٹیلی فون جاؤ، اپنے ساتھی کو لے جاؤ، وہاں کھڑا کرو، بات کر لو آہستہ۔ اس کا خیال رکھو۔ اب اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ یہ مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر آج چاند نہیں ہوا تو اس مہینے میں 5 جمعے ملیں گے آپ کو۔ یہ بھی خیر و برکت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی جب تک کی زندگی ہے تب تک اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے اور اپنی محبت اس طرح رگ و پے میں سما دے کہ جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو آباد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی